بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا۔ ایک شخص نے پوچھا، زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا، اگرچہ بات درست تھی، آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل تھا، آپ سے بڑا عالم اور کون ہو سکتا تھا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا۔ اللہ کو تو عاجزی پسند ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اسے مجمع البحرین کے پاس مل سکو گے۔ آپ ایک مچھلی پکڑ لیں اور سفر شروع کر دیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ عالم موجود ہوگا۔ سورہ الکہف آیت 60 میں ہے۔ جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کے شریک سفر یشوع علیہ السلام تھے، یہ بھی نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی باغ دوڑ انہوں نے ہی سنبھالی تھی۔ سورہ الکہف آیت 61 میں ہے، جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ ان دونوں کو علم نہ ہو سکا کہ یہی ان کی منزل ہے۔ مچھلی کو انہوں نے ٹوکری میں ڈال رکھا تھا، وہاں وہ زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ یشوع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بناتے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، یہاں تک کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو یشوع علیہ السلام سے کہا کہ لاؤ ناشتہ کر لیں۔ سورہ الکہف آیت 62 تا 65 میں ہے۔ جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے ساتھ آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا تھا، اور مجھے آپ سے اس بات کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا راستہ لیا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں رحمت یعنی نبوت یا نعمت والی ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ اللہ کے نبی خضر علیہ السلام تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت کا علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات چیت شروع کی۔ قرآن کریم سورہ کہف آیت 66 تا 70 میں ہے، موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، ہاں، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ اس مقام سے موسیٰ علیہ السلام نے یشوع علیہ السلام کو واپس بھیج دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ سورہ الکہف آیت 71 تا 73 میں ہے، تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس لیے پھاڑا کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ راستے میں کچھ مسکین لوگوں کی ایک کشتی دیکھی، وہ محنت کرتے تھے، کرایہ لے کر لوگوں کو دریا پار کروایا کرتے تھے۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، انہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر لیا۔ سفر کے دوران حضرت خضر علیہ السلام نے لوہا پکڑا اور لگے کشتی میں سوراخ کرنے۔ کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تو لوگ پانی کشتی سے باہر نکالنے لگے۔ اس طرح کشتی خطرے سے نکل آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس فعل کو ناپسند فرمایا اور بولے، کیا لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، واقعی میں نے عجلت سے کام لیا، اور انہوں نے معذرت کی۔ سورہ الکہف آیت 75 تا 76 میں ہے، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ راستے میں ایک اور لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا، اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول ہونے میں غایت کو پہنچ گئے۔ ایک بار پھر سفر شروع ہوا۔ سورہ الکہف آیت 77 اور 78 میں ہے، پھر دونوں چلے
چلے یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی۔ خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ خضر نے کہا اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائی دیتا ہوں۔ اب انہوں نے وضاحت کی۔ سورہ الکہف آیت 69 میں ہے کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے دوسرے واقعے سے متعلق بتایا۔ سورہ الکہف آیت 80 تا 81 میں ہے، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوتا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اور محبت میں اس سے بہتر ہو۔ تیسرے واقعے کی وضاحت سورہ الکہف آیت 82 میں ہے، اور وہ جو دیوار تھی سو وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک بخت آدمی تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے۔ ان تینوں قصص اور معاملات کی وضاحت کرنے کے بعد خضر علیہ السلام ایک عظیم امر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ سورہ الکہف آیت 82 میں ہے، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعض امور غیب پر علم دے دیا اور وحی کے ذریعے ان پر چند غیبی معاملات ظاہر فرما دیے گئے۔ اس طرح وہ جان گئے وہ بادشاہ نئی کشتیاں غصب کر لیتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا، اور وہ دونوں بچے بڑے ہو کر خزانہ نکالنے کے لیے آئیں گے۔ یہ امور علم نبوت کی وجہ سے واقع ہوئے تھے۔ اپنی طرف سے خضر علیہ السلام نے یہ تصورات نہیں کیے تھے۔ یہ علم انسان کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا، نہ ہی ہر انسان کو یہ علم حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تو صرف انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جیسا کہ یہ علم موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا اور خضر علیہ السلام کو بتلا دیا۔ بنی اسرائیل میدان میں 40 سال تک مسلسل محصور رہے۔ اسی دوران ہارون علیہ السلام وفات پا گئے، انہیں اس میدان میں دفن کیا گیا، اور ان کی وفات کے صرف 2 سال بعد موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، ان کی وفات بھی اسی میدان میں ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا گیا، جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک تماچا مارا، وہ پروردگار کے پاس واپس لوٹ گئے اور عرض کیا باری تعالیٰ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر ان کے پاس جا رہا ہے اور اس سے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے برس ہی ان کو زندگی مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا پھر بھی مرنا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو پھر ابھی صحیح۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں مقدس زمین یعنی بیت المقدس سے ایک پتھر پھینکنے کی مقدار کے برابر قریب کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتا دیتا، وہ راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے نیچے ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے، دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں، لیکن آخر موت ہے۔ سورہ الزمر آیت 30 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یقیناً آپ کو بھی موت کا مزہ چکنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کی طرف جانے والے راستے کے کنارے پر ہے اور صرف اتنی دور ہے کہ جتنی دور پتھر پھینکا جا سکے۔ آپ کی قبر سرخ ٹیلے کے نشیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد الاقصیٰ کے قریب دفن ہونا نصیب فرمایا، اور اس طرح اللہ کے 2 عظیم اور کریم نبیوں کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔